بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. I am lecturer Qazi Muhammad Nabil from Pakistan Studies Department. Today is our lecture number 8 of week number 3. Last time we discussed Act of Parliament 1861 as well as the devolution of power. Today our topic will be Act of Parliament 1892 and Act of Parliament 1909. تو اپنا لیکچر جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے ہماری روٹین ہوتی ہے کہ کچھ منٹ ہم جو لاسٹ ٹائم ہم نے لیکچر پڑھا ہوتا ہے اس کو ہم ریکیپ کرتے ہیں اور ریکیپ کرنے کے بعد پھر اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ تو لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی. آج ہم ان کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ ساری چیزیں یاد آ جائیں. تو لاسٹ ٹائم کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ڈیولوشن آف پاور ایکٹس آف 1861. تو ڈیولوشن آف پاور ہم نے دیکھا تھا پیارے بچوں. ڈیولوشن آف پاور کسے کہتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو سمجھا بھی ہوگا. تو ڈیولوشن آف پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاور کو ہائی لیول سے لے کر لوور لیول تک لے کر آنا. یعنی جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں، جیسے اگزامپل میں نے دی تھی کہ ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ جو ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہے، ملک چلانے کی پاور، ملک چلانے کے جو اختیارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر تو آپ کے گلی محلوں کے مسائل تو نہیں حل کر سکتا. یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ اس کے پاس اور بہت سے کام ہیں. پورے ملک کے اس نے افیئر دیکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اور پیرامیٹرز کو جو ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر آگے جو ہے اپنی پاورز آگے ڈیوالو کر دیتا ہے اپنی پاور منسٹر کو، پھر جو ہے ایم پی ایس وغیرہ، اور پھر اس کے بعد آگے فردر جو ہے یونین کونسلر کا جو سسٹم بنایا جاتا ہے. یونین کونسل جس کے اندر یونین کونسلر ہوتا ہے، ناظم، نائب ناظم ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساری پاورز اوپر سے نیچے ان لوگوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. یہ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ اپنے علاقے کے چیئرمین کو، ناظم کو یا نائب ناظم کو آپ انفارم کرتے ہیں. وہ آپ کے اس علاقے کا جو ایم پی اے ہوتا ہے یا ایم این اے ہوتا ہے وہاں تک جو ہے آپ کے مسائل پہنچاتا ہے، اور وہ پھر اوپر تک یعنی جو منسٹریز ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، وہاں تک یہ سارے مسائل ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے پھر آپ کے لیے ان کا سلوشن جو ہے، چاہے وہ بجٹ کی شکل میں ہو چاہے جس کی شکل میں ہو، آپ کو جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی اس مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں ڈیولوشن آف پاور کا کنسیپٹ جو ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا اس میں جو برٹشرز نے اسی طرح کے کام شروع کیے. سب سے پہلے انہوں نے اس ڈیولوشن آف پاور کے لیے ایکٹ آف 1861 بنایا، پھر ایکٹ آف 1892، 1909، 1919. یہ ساری اسی ڈیولوشن آف پاور کی کڑیاں ہیں. یہ پھر اس کے بعد ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 پڑھا. اس ایکٹ آف پارلیمنٹ میں خاص طور پر جس چیز کی منظوری دی گئی، دیٹ واز دا ٹرانسفرمڈ آف پاورز ٹو دا وائسرائے ایز ویل ایز اٹس ایگزیکٹو کونسل. ٹھیک ہے. یعنی پاورز کو یعنی وائسرائے کے حوالے کرنا، اور ایگزیکٹو کونسل جو اس کی تھی جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کے تقریباً 15 کے قریب ممبرز ہوتے ہیں ایگزیکٹو کونسلز کے، اور ایک کیبنٹ منسٹر ہوتا ہے. ان کو پاورز دینا یہ تاکہ یہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکیں. یہ پھر ان ایگزیکٹو کونسل میں پھر 6 جو ہے خاص طور پر کیبنٹس کے جو ہے نا کیبنٹ بنائی گئی، ان کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ بنایا گیا. یہ جس میں ہوم منسٹری، ریونیو، ملٹری، لا، فائنانس، پبلک ورکس وغیرہ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو لیجسلیٹو کونسل ہے کلکتہ کی، وہاں پر پہلے یہ بل کو پاس کیا گیا، وہاں پر یہ انٹروڈیوس کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بمبئی اور مدراس میں بھی اس پر امپلیمنٹ کروایا گیا. پھر گورنر جنرل کو جو ہے پاورز دی گئی کہ اگر وہ نئے صوبے بنانا چاہتا ہے تو اس کو نئے صوبے بنانے کا اختیار دیا گیا، اور اگر
وہ اپنی ہیلپ کے لیے لیفٹیننٹ گورنر جنرل کو اپوائنٹ کرتا ہے تو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے تاکہ اس کے کام میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا ریکیپ آف دا لیکچر نمبر 7۔ آج جو ہے ہم لیکچر نمبر 8 کو جو ہے وہ دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، اور ہمارا جو ٹاپک ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ جو ہے اپنی بکس کا پیج نمبر 19 جو ہے پیج نمبر اپنے سامنے رکھے، جو میں ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا، آپ لوگوں نے جو ہے اس کو سمجھتے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکسرسائز میں کویسچن ہوں گے پھر وہ ہم لوگ کریں گے۔ یہ اب اگر ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 کہتے ہیں، اس کے بارے میں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا وہی پیچھے والا ہی بیک گراؤنڈ ہے جو ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پڑھ لیا 1861 میں۔ اب جیسے کہ برٹشرز نے اپنی ایگزیکٹو کونسلز کو پاورز دی تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایگزیکٹو کونسل بھی لمیٹڈ سی ہے، کچھ بندوں پر جو ہے یہ مشتمل ہے، یہ بھی پورے سب کانٹیننٹ کے جو ہے وہ مسائل کو نہیں حل کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے پاس پاورز تو تھی لیکن چھوٹے موٹے جو علاقے ہیں، چھوٹے شہر ہیں، ہر جگہ پہنچنا، وہاں کے مسائل کا پتہ کرنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ تو جب یہ پہلا قانون بنایا گیا 1861 میں، اس میں جو ہے دیر از اے گریٹ چینج ان دا پولیٹیکل کلائمیٹ آف دا سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی پولیٹیکل جو کلائمیٹ تھی اس میں بہت بڑا چینج آیا، کیونکہ اب صرف برٹشرز اس سب کانٹیننٹ کے اندر نہیں تھے۔ برٹشرز نے یہاں پر جو اسکولز کھولے، کالجز کھولے، کمپٹیٹیو ایگزامز کا جو سسٹم انٹروڈیوس کیا، اور بہت سے جیسے ہم پیچھے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے جو ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ اور ڈیفرنٹ شعبے سے رکھنے والے لوگوں کو اپنے جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے وہ ان کو پرووائڈ کی، ان کا رہن سہن اپنے طرح کیا۔ یہ اب وہی جو انڈینز لوگ تھے، انڈینز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انڈیا میں رہتے، انڈینز کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا تھا، خاص طور پر جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو ہے وہ شامل ہے، اب ان سارے لوگوں کو انڈینز کہا جاتا تھا۔ اب جب ان انڈینز لوگوں نے ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کر لی، یعنی اس قابل ہو گئے کہ وہ انگریزوں کے سامنے بیٹھ کر ان سے بات کر سکیں، تو اب انہوں نے بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ ہمیں اپنے رائٹس ملنے چاہیے۔ اگر پاورز آپ کے پاس موجود ہے تو یہ پاورز ہم انڈینز کا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، تو ہمیں بھی یہ رائٹس ملنے چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے علاقوں میں جو ہے بہتری کے کام کروا سکیں۔ تو اب کیا ہوا، یہ اب ان انڈینز نے جب دیکھا کہ برٹشرز جو ہے فی الحال تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں پاورز کو مزید ان انڈینز کے حوالے کرنے میں، تو ان انڈینز لوگوں میں ان لوگوں نے کیا کیا، دے میڈ ڈیفرنٹ گروپس، آرگنائزیشنز، کمیٹی، اور اس طرح انہوں نے ایک کمپین سٹارٹ کی کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں ہوں گے، ایک آرگنائزیشن کی شکل میں ہوں گے، یا ایک کمیٹی بنائیں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ اکیلے انگریزوں سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم ایک ایسا پریشر گروپ بنائیں، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں، بات کرنے والے لوگ ہوں۔ جب سارے لوگ مل کر جو آپ برٹشر سے بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک بندے کی بات کرنا کچھ اور اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر وہی بات 200 بندے یا 500 بندے یا 1000 بندے جو ہے ایک گروپ کی شکل میں کریں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اور ہے۔ یہ اب ان آرگنائزیشنز، ان گروپس، ان کمیٹی یہ جو انڈینز لوگوں نے بنائی، اب انہوں نے اپنی پبلک میٹنگز بھی کرنا شروع کی۔ اب ان کی پبلک میٹنگز، یعنی پبلک میٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کر کے میٹنگ کرنا، اور اس میٹنگ کا جو مین مقصد ہے that was only to get rights from the Britishers، یعنی انگریزوں سے اپنے حقوق جو ہے وہ لینا۔ یہ اب اس پرپس کے لیے سب سے پہلے 1885 میں برٹشرز کی سپورٹ کے ساتھ ہی جو خاص طور پر انڈینز ہیں، انڈینز میں جو ہندو جو زیادہ تر لوگ تھے، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جو ہے وہ فاؤنڈ کیا۔
ٹھیک ہے، یہ 1885 میں اے او ہیوم جو ہے نا اس شخص کا نام ہے، برٹشرز، اس کی ہیلپ سے جو ہے ان انڈینز نے، جس میں میکسیمم لوگ جو ہے وہ ہندوز انوالو تھے، مسلمز تھوڑے کم تھے تعداد میں، انہوں نے مل کر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایک جو ہے انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اب شروع میں تو انڈین نیشنل کانگریس میں ہندوز بھی شامل تھے اور مسلمز بھی شامل تھے اور دوسری پارٹیز کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس پارٹی کا جو ہے مین پرپس کیا تھا؟ اس کا مین پرپس یہی تھا کہ یہ اس انڈیا میں موجود سارے لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرے گی۔ اب اس کے لیے جو ہے جب اس انڈین نیشنل کانگریس نے انگریزوں کے سامنے ڈیمانڈ پیش کی کہ جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، ہمیں بھی پاورز ملنی چاہیے، ہمیں بھی اختیار دیے جائیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں، تو اب برٹشرز نے، ظاہری بات ہے برٹشرز جو بھی کام کرتے وہ قانون کے مطابق کرتے، تو اب برٹشرز نے اس کو ایک بل کی شکل دی اور اس بل کو انٹروڈیوس کیا برٹش پارلیمنٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جو ہاؤس آف لارڈ ہوتا ہے، جو دو ہاؤسز ہوتے ہیں برٹش پارلیمنٹ کے، ایک ہاؤس آف لارڈز اینڈ ہاؤس آف کامنز، یہ ہم لوگ جو ہے یہ بھی شروع کے لیکچرز میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایک نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اور ایک سینٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے بل کو پاس کرتے ہیں۔ یہ بل کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ بل یعنی جب بھی کوئی قانون بنانا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ایک ڈرافٹ کی شکل دی جاتی ہے۔ ڈرافٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بل کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو پراپر طریقے سے جو ہے اس کو قانونی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹیکنیکل لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، ابھی اس کو منظور نہیں کیا گیا، ابھی سمپل ایک پیج پر موجود ہے، اس کو ہم بل کہتے ہیں یا اس کو ہم لوگ ڈرافٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اب اس بل اور ڈرافٹ کو پھر جو ہاؤسز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے، ان میں سے کسی ہاؤس کے پاس وہ بل پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس پر قانون بنایا جائے، تو پھر نیشنل اسمبلی کے لوگ جو ہوتے ہیں ایم این ایز، وہ اس بل پر جو ہے وہ اپنی منظوری دیتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر وہ بل جو ہے سینٹ کے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، جب وہ بھی بل کو منظور کر لیتے ہیں، جب دونوں ہاؤسز سے بل منظور ہو جاتا ہے، پھر اس کو پریزیڈنٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ اس پر سائن کرتا ہے، تو وہ بل جو ہوتا ہے یا ڈرافٹ جو ہوتا ہے وہ اب قانون بن جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزوں کے ہاں بھی اسی طرح کا کانسیپٹ ہے، تو جب انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کا یعنی جو رائٹس پیش کیے گئے کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں، تو انہوں نے اس کو ایک بل کی شکل دی، تو اس بل کو سب سے پہلے انہوں نے اپر ہاؤس جس کا نام تھا ہاؤس آف لارڈز، اس کو جو ہے 1890 میں اس بل کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور پھر تقریباً 2 سال لگے اس بل کو منظور کرنے میں، اور 1892 کو اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ اب اس بل میں مین جو ہے وہ کیا چیز رکھی گئی، اسی کو ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ اب اگر ہم اس ایکٹ آف 1892 کو دیکھیں تو it was an act of parliament of the United Kingdom that authorized an increase in the size of various legislative council in British India۔ ٹھیک ہے، یعنی مین مقصد کیا تھا کہ برٹشرز نے جو اپنی ایگزیکٹو کونسل بنائی ہوئی ہے، اس ایگزیکٹو کونسل کے اندر انڈینز لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، تو اب انگریزوں نے پراپر ایک بل کے ذریعے اس لیجسلیٹو کونسل کے سائز کو، یعنی جہاں پہلے 15 ممبر تھے، اب جو ہے اس کے سائز کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا تاکہ کچھ انڈینز کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے، کیونکہ ان کی بھی مرضی ہے کہ ہمیں بھی رائٹس دیے جائے، تو اس کو پھر 1892 ایکٹ کے تحت جو ہے اس برٹشرز نے اپنی ایگزیکٹو کونسل کے سائز کو بڑھایا۔ ظاہری بات ہے پہلے انہوں نے کچھ لمیٹڈ گنجائش رکھی ہوئی تھی کہ اس میں 15 بندے آئیں گے یا 20 بندے آئیں گے، اب انہوں نے اس کا سائز بڑھا دیا، تو بڑھانے کے بعد جو ہے اس میں کیپیسٹی جو ہے وہ کریٹ کی تاکہ اور لوگوں کو بھی اس ایگزیکٹو کونسل کا جو ہے وہ ممبر بنایا جائے۔ اور یہ کیوں کیا گیا اس طرح؟ یہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس
جو ہم نے اوپر بات کی کہ جو انڈینز لوگوں نے بنائی، انہوں نے ڈیمانڈ پیش کی تھی کہ ایگزیکٹو کونسل کے سائز کو بڑھایا جائے اور ہم لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگوں کو بھی اس لیجسلیٹو کونسل میں شامل کیا جائے تاکہ انڈینز کے جو مسائل ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہم ان مسائل کو حل کریں۔ تو اب انگریزوں نے یہ کیا کہ جو لیجسلیٹو کونسل کو ایکسپینڈ کیا، جو اس کے سائز کو بڑھایا، تو اس میں انہوں نے نئی سیٹس جو ہے وہ کریٹ کی۔ وہ سیٹس کس کی تھی؟ وہ سیٹس تھی نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرس کی۔ ایک تو آفیشیل الیکٹڈ ممبرس ہیں، وہ برٹشرز نے اپنے پاس رکھا، یعنی اس میں برٹشرز ہی آ سکتے ہیں، یعنی انگریز ہی وہ آفیشیل الیکٹڈ ممبرس بنیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرس کی سیٹس جو ہے وہ ویکیٹ کی، وہاں پر ایلوکیٹ کی، اور یہ نہ صرف سینٹر کے اندر یعنی کلکتہ کے اندر بلکہ دوسرے شہروں میں جو صوبے تھے وہاں پر بھی لیجسلیٹو کونسلز کی نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرس کی ویکینسیز جو ہے وہ کریٹ کی۔ اب اس سے جو ہے وہ جو ریسٹرکشن لگی ہوئی تھی کہ انڈینس لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، اب وہ ریسٹرکشن جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہ اب جو ہے اس ایگزیکٹو کونسل میں انڈینس ممبر کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ بھی جو بھی ان کے سالانہ اینول فائنینشیل بجٹ ہوگا یا کوئی بھی ڈیبیٹ وغیرہ ہوگی تو اس میں یہ نان الیکٹڈ جو ممبرز ہیں یہ بھی اپنی رائے پیش کریں گے، یہ ان کو بھی الاؤ کیا جائے گا کہ اگر ان کے پاس کوئی بہتر سجیشنز ہے تو یہ اپنی سجیشن دیں گے۔ نہ صرف ان کو سجیشن دینے کی الاؤ کیا گیا بلکہ وہ کویسچن بھی ریز کر سکتے تھے کہ اگر گورنمنٹ نے عوام کے لیے کوئی کام کیے ہیں یا ان کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اگر وہ عوام کے خلاف ہے یا عوام کے لیے صحیح نہیں ہے تو اب یہ جو نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرس ہیں یہ اپنا کویسچن رائز کر سکتے ہیں انگریزوں سے کہ آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا یہ کام صحیح نہیں کر رہے۔ اب یعنی یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اس سے کہا جاتا ہے کہ انڈین ڈیموکریسی کی بنیاد بنی۔ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق نمائندے آپ کے سامنے آئیں جو آپ پر حکمرانی کریں اور آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے آپ کے جو بہتر ہو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں، اس کو کہتا ہے ڈیموکریسی۔ یہ اب ظاہری بات ہے پہلے انگریز جو ہے وہ خود ہی فیصلے کیا کرتے تھے، انڈین سے پوچھا نہیں کرتے تھے۔ اب جب نان الیکٹڈ جو ہے آفیشیل ممبرز انڈینز شامل کیے گئے اور ان کو رائے دینے کا کویسچن ریز کرنے کا حق دیا گیا تو اب یعنی انڈینز کے پاس بھی کچھ پاورز آنا شروع ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کی حقوق کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ تو پہلی دفعہ جو ہے انڈین ڈیموکریسی کی جو ہے وہ بنیاد بنی اس ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 سے۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد انگریزوں نے ایک اور ایکٹ بنایا جس کا نام تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ 1909۔ اس انڈین کونسل ایکٹ 1909 کو ہم منٹو مارلے ریفارمز بھی کہتے ہیں یہ، کیونکہ یہ اس وقت جو وائسرائے منٹو تھا اور اسی طرح مارلے، ان دونوں کی جو ہے کوشش سے ہی یہ ریفارمز لائے گئے، تو اس وجہ سے اس کو منٹو مارلے ریفارم کہا جاتا ہے۔ یہ اب اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اب انڈینز جو ہے وہ نان آفیشیل ممبرز تو تھے لیکن آفیشیل ممبر نہیں تھے، لیکن ان میں بھی ان کی لمیٹڈ سیٹس تھی۔ نان آفیشیل ممبرز میں اب مزید ڈیمانڈ پیش کی گئی، خاص طور پر جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ شروع میں تو یہی کہتی تھی کہ ہم جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں اور سارے انڈینز کے لوگوں کی جماعت ہیں، لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس صرف اپنے ہی لوگوں کے لیے، اپنے ہی ہندو لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے تو اس لیے مسلمانوں نے فیل کیا کہ ہماری بھی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔
اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اس نان الیکٹڈ ممبرز میں زیادہ تر ہندوز شامل ہیں، تو اب مسلمانوں نے بھی ڈیمانڈ پیش کی کہ ہمارے لیے بھی خاص سیٹس ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں کی سیٹس ہوں۔ تو اب انگریزوں نے پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ 1909 کے ذریعے ان سیٹس کو مزید بڑھایا، جو لمیٹڈ سیٹس تھی نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرز کی اور آفیشیل الیکٹڈ ممبرز کی، اس کے لیے ایک نیا قانون پیش کیا گیا جس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ 1909 کہتے ہیں، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو نمبر آف سیٹس کو جو ہے مزید ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ جو اور لوگوں کی انوالومنٹ ہے، انڈینز کی خاص طور پر جو انوالومنٹ ہے برٹش انڈیا گورننس میں، اس کو بڑھایا جائے۔ اب جان مارلے جو تھا ہی واز دا سیکرٹری آف اسٹیٹ، ٹھیک ہے، وہ اس وقت انڈیا کے اندر سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ بھی رکھتا تھا یہ، اور اس کے علاوہ جو منٹو تھا، منٹو جو ہے وہ وائسرائے تھا یہ انڈیا کا، اور ایز ویل ایز دا گورنر جنرل۔ اب انہوں نے یہی کہا کہ خاص طور پر اس وقت ایک ایشو بھی چل رہا تھا کہ جب انہوں نے 1905 میں بنگال کی پارٹیشن کی، کیونکہ بنگال جو ہے ایک بڑا صوبہ تھا، تو بنگال کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک ایسٹ بنگال ایک ویسٹ بنگال کو۔ 1905 میں اس بنگال کی پارٹیشن سے مسلمانوں کو تو فائدہ ہوا لیکن ہندوؤں کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ریوولٹ شروع کر دی، یعنی ایک بغاوت شروع کر دی، اور ہندوؤں انگریزوں پر جو ہے وہ پریشر انکریز کرنا شروع کر دیا۔ جو ہے ان کو کافی جو ہے ہندوؤں کو برا لگا کہ مسلمانوں کو کیوں فائدہ ہوا اس بنگال کی پارٹیشن سے، کیونکہ جب بنگال کی پارٹیشن کی گئی تو ایک سائڈ پر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمان مائنورٹی سے میجورٹی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے، اور اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کے لیے بہتر طور پر کام انہوں نے شروع کیا۔ دس واز جو ہے وہ نان ٹالریبل، جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا ہندوؤں کے لیے۔ تو اب ہندوؤں نے جو ہے وہ اپنے جو طرح کے بل پیش کرنا شروع کر دیے اس جو ہے ایکٹ کے اندر، اور جو ڈیفرنٹ جو میٹنگز وغیرہ ہوتی، تو اس وجہ سے ایک جو ہے کیوس کی صورتحال اور ایک ڈسٹربنس کی کریشن جو ہے ایک صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوگی۔ اس کے لیے پھر انگریزوں نے ایکٹ آف 1909 جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا۔ اب اگر ہم اس ایکٹ کے امپورٹنٹ پارٹس کو دیکھیں تو سب سے پہلا یہ پارٹ تھا کہ جو خاص طور پر لیجسلیٹو کونسل، جو آفیشیل لیجسلیٹو کونسل تھی، اس میں پہلی دفعہ انڈینز کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ رائٹ دیا گیا کہ یہ جو ایگزیکٹو کونسل ہوگی، خاص طور پر لیجسلیٹو کونسل جو قانون ساز کونسل ہے، جو قانون بناتی ہے، اس میں انڈینز لوگوں کو الیکشن کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ تھا اس کا پوائنٹ نمبر 1۔ سیکنڈ نمبر جو پوائنٹ تھا دیٹ واز پارلیمنٹری سسٹم۔ اس انڈیا کے اندر جو ہے انڈیا کے اندر پارلیمنٹری سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا کہ الیکشن کے ذریعے جو سسٹم آئے گا دیٹ واز وہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ ہوگا یہ۔ اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پوائنٹ جو تھا دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈین مسلمز، جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے ریزرو سیٹس رکھی گئی کہ ان کے لیے خاص سیٹس ہوں گی۔ کس کس جگہ پر؟ میونسپل اینڈ ڈسٹرکٹ بورڈز ان دا پروونشل کونسل اینڈ ان دا امپیریل لیجسلیچر۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا قدم تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سیپریٹ سیٹس ہوں گی میونسپل کے اندر اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر۔ اس میں کوئی اور مسلمانوں کے علاوہ ہندو یا برٹش یا کرسچن جو ہے وہ یہ سیٹ آکوپائی نہیں کر سکتا۔ 4 نمبر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ صرف مسلمز would vote for candidates for the Muslim seat، جس کو سیپریٹ الیکٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ کافی پرانی تھی، 1906 میں بھی یہ ڈیمانڈ پیش کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، سیپریٹ الیکٹریٹ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جوائنٹ الیکٹریٹ چل رہا تھا۔ جوائنٹ الیکٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا، اس میں مسلمان بھی اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، ہندوز بھی اس کو ووٹ دیں گے، تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر
ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، تو ظاہر بات ہے ہندو جب زیادہ ہوں گے تو ان کی مرضی کے مطابق کینڈیڈیٹ آئے گا۔ اب مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ پیش کی کہ یہ تو بالکل چیٹنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو اب یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مقصد یہ تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے اگر کوئی مسلمانوں کا نمائندہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صرف مسلمان ہی ان کو ووٹ دیں، اگر ہندوؤں کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں ان کو صرف ہندوز ووٹ دیں۔ یہ ووٹ دینے کا سسٹم سیپریٹ ہونا چاہیے، مسلمان کینڈیڈیٹس کے لیے مسلمز اور ہندو کینڈیڈیٹس کے لیے ہندوز۔ دیٹ سسٹم از کالڈ دا سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ تو یہ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے یہ ڈیمانڈ پیش کی اور آخرکار برٹشرز نے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کر لی۔ تو پیارے بچوں، دس واز آور ٹوڈے لیکچر آف ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 اینڈ ایکٹ آف پارلیمنٹ 1909۔ امید ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگ اپنی ایکسرسائز پر آ جائیں پیج نمبر 21 پر، اور پیج نمبر 21 پر جو شارٹ کوسچن نمبر 3 جس کا ہم نے آدھا پارٹ پڑھا تھا 1861 تک، اب 1892 کا بھی اس کا کیا مقصد تھا یہ آپ نے اس ایکٹ آف 1892 سے اس کا پرپس لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا شارٹ کوسچن نمبر 4 جو ہے ہو آر منٹو اینڈ مولے، یہ بھی آج ہم نے ڈسکس کیا ایکٹ آف 1909 میں۔ آپ نے منٹو اینڈ مولے کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے یہ کویشچن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ پھر لانگ کویشچن نمبر 5 جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایکٹ کا ایک ایک پارٹ آپ نے لکھنا ہے، تو جہاں پر ہم نے سب سے پہلے 1861 کا ایک پارٹ لکھا تھا، اب آپ نے جو ہے نیکسٹ 1892 اور 1909 کا بھی ایک ایک پارٹ اس لانگ کویشچن نمبر 5 میں لکھنا ہے یہ۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ اب آپ لوگوں نے بار بار اس لیکچر کو پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ان کویشچن کو اپنی ہوم ورک کی کاپی پر لکھ کے جو ہے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے یہ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، گھروں کے اندر اسٹے کریں، بار بار جو ہے وہ صابن سے آپ لوگ ہاتھ دھوئیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار یور واچنگ۔